بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ سائیکالوجی میں آج ہم ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں ناپسندیدگی کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں عرض کیا تھا کہ ہسبینڈ کو وائف سے اوورین ہو جاتی ہے، شدید قسم کی ناپسندیدگی۔ مجھے بہت ساری فیمیل پیشنٹس نے ڈسکس کیا کہ ہمیں بھی تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں۔ تو آپ ایسی بھی ہمیں رہنمائی کریں، میڈیسن بتائیں، گائیڈ کریں کہ اگر کسی وائف کو ہسبینڈ سے شدید قسم کی ناپسندیدگی ہو جائے اور اس کے پیچھے ایسی ریزن نہ ہو جو بالکل ہٹ کے ہو۔ ایک تو کوئی معقول ریزن ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے نا کہ وہ رشتہ اس طرح رہ نہیں پاتا، ماحول وہ بن نہیں پاتا۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ معاملہ اتنا گمبھیر، سنجیدہ اور پریشان کن نہ ہو، لیکن ایک انسان کو کئی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہو سکتا ہے، اوور آل ایٹیچیوڈ سے ہو سکتا ہے، یا ویسے ہی انسان ہے کسی بھی معاملے میں ریپلشن اتنی آ جائے اور وہ خاتون یا پیشنٹ چاہے کہ نہیں بھائی، بات گئی، بات ختم ہو گئی، لیکن اب میرا دل پھر بھی نہیں کرتا، میری دلچسپی ہسبینڈ اور اس کے معاملات میں بالکل نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، ایک معاملہ تھا یار، اتنا بھی نہیں تھا جتنا میرے سر پہ سوار ہو گیا یا میرے ایموشنز پہ اتنا وہ حاوی ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں جب انسان کو احساس ہو کہ معاملہ اتنا پریشان کن نہیں ہے، میں اور میرا دل اور میرا دماغ، میری سوچ اس معاملے کو بہت زیادہ لے رہی ہے، اس کا حل ہونا چاہیے، تو ایسی اوریجنس کو، ایسی ناپسندیدگی کو، اس کو نفرت نہیں کہہ سکتے صحیح طریقے سے، نفرت سے ذرا پہلے والا درجہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو انڈیفرنٹ بھی کہہ دیتے ہیں۔ انڈیفرنٹ ٹو لوڈ ون کا ہمارے ہاں روبرک ہے عام طور پر، لیکن اس کے اندر پھر ایک شیڈ ہے کہ ہسبینڈ سے، خاص طور پر ہسبینڈ بھی لوڈ ون ہی ہوتا ہے ظاہر ہے، تو اس سے اگر اسپیسیفک بھی مسئلہ ہو تو دوائی وہی ہے جو اوور آل کسی انسان، کسی خاتون، کسی پیشنٹ کی فیملی سے یا قریبی لوگوں سے، لوڈ ون سے انڈیفرنٹ یا بالکل انسان اس چیز کو اب اہمیت نہیں دیتا بھئی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ میں وہ فقرہ یوز نہیں کر رہا جس میں کہتے یہی ہیں کہ جو ہونا ہے وہ مرن، جو بھی جائیں سب جہنم میں جائیں، اس طرح کی ایک فیلنگ آ جاتی ہے۔ اس کی دوا ہے سیپیا۔ ویسے تو میڈیسن 6 ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ جب کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا اسٹوڈنٹس اسٹڈی کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو صحیح طریقہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی اوور آل ساری کیفیت کو، سارے معاملات کو سمجھ کے میڈیسن دی جائے۔ یہ ایک انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے اس کے دوسرے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی، فزیکل مسائل کو بھی، ایموشنل مسائل کو بھی۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ سے الرجک ہے، کوفت ہوتی ہے، دلچسپی نہیں ہوتی، تو اس کے کسی بھی کام، اس کے تمام معاملات سے اس کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایون سادہ کسی کے ساتھ تعلق اچھا ہو، محبت کا ہو، پیار کا ہو، تو بندہ کتنا کچھ کام کر جائے، اور اگر دل اور دلچسپی نہ ہو تو چھوٹا سا کام بھی عذاب ہوتا ہے اور وہ ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 20 روٹیاں پکانا محبت میں، خلوص میں، جذبے میں نہیں تھکاتا، ایک چپاتی پکانا اگر دل نہ کرے تو وہ بہت مصیبت بن جاتی ہے۔ سرائکی میں کہتے ہیں کہ بھنا ہاتھ تو کم کریں دے، بھنا دل کم نہیں کرے دا۔ ہاتھ ٹوٹا ہو تب بھی آپ کام کر لیں گے، لیکن اگر دل ٹوٹ چکا ہو تو پھر کام کرنا بہت مشکل ہے، دل نہیں کرتا، پھر انگ انگ اس میں رکاوٹ بنتا ہے، پھر وہ ڈس ایز اور ڈسکمفرٹ ہوتا ہے۔ تو سیپیا، جیسے میں نے کہا 6 میڈیسن ہیں، میں ساری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گلونائنم ہے،
कालीफास है, नेट्रम कार्ब है, नेट्रम म्योर है और विराट्रम अल्बम है। मेरी समझ और लिटरेचर भी यही कहता है, मेरी समझ भी यही कहती है और तजर्बा भी यही कहता है। ऐसे पेशेंट्स बहुत देखे हैं और ऐसे भी देखे हैं, वो कहते हैं कि हम अब बच्चों से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले मैं दिन रात लगी रहती थी, अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता मैं इनके लिए खाना बनाऊं। बनाती हूँ लेकिन दिल नहीं करता, मजबूरन बनाती हूँ। बस टू द पॉइंट काम करती हूँ जितना बहुत मजबूरी है। तो अगर कैफियत मुस्तकिल हो और ये लंबी हो जाए और हेल्थ पे भी असरअंदाज हो रही है, और ऐसा इंसान बहुत सारे मसाइल का, ख़वातीन ख़ास तौर पर जब इस कैफियत में आती हैं तो उनको एक ख़ास उनकी ख़वातीन का मसला है बोझ पड़ना। वही ख़वातीन की टर्मिनोलॉजी है, जिस्म ऐसे फील होता है जैसे नीचे गिर रहा हो, प्रेशर बनता है, बोझ पड़ता है। ऐसी कैफियत में जब हम इलाज करते हैं तो उन मसाइल को भी ऑटोमेटिकली अल्लाह के करम से फ़ायदा होता है। मेरी समझ के मुताबिक सीपिया इन 6 मेडिसिन में से बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन है। वो इस इंसान, इस बीबी, इस खातून के ना सिर्फ फिज़िकल मसाइल को ठीक करेगी बल्कि जज्बाती मसाइल को भी ठीक करेगी, और क्वाइट पॉसिबली इसके साथ मेंसेस और पीरियड्स के भी मसाइल हों वो भी सेटल होंगे, और कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इशू होगा हेल्थ का तो वो भी इसी मेडिसिन से अल्लाह के करम से ठीक होगा। CPR 200, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, 10-12 दिन लेने से बिलअमूम ये इमोशनल कैफियत भी ठीक होगी, मेंटल कैफियत भी ठीक होगी, और फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी जो होंगे वो भी अल्लाह ताला के करम और एहसान से वाज़े बेहतर हो जाएंगे। परवरदिगार हम सब को अपनी अमान में रखे। आमीन। शुक्रिया।